الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم صاحب، ہماری گفتگو نماز مسافر کے بارے میں تھی، تو آج یہ بحث کریں گے کہ مسافر جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو کہاں پر اس کی نماز قصر شروع ہو جائے گی، اور اگر قبل زوال نکلا ہے تو کہاں پر اس کا روزہ قصر ہوگا۔ تو روزے کی بحث کو ہم بیان نہیں کریں گے، وہ کتاب صوم میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ یہاں پڑھیں گے، اگر کم نجف گئے تو کم نجف جا کے پڑھیں گے۔ فرماتے جیسے ہی حد ترخص پر پہنچے گا جاتے وقت، تو وہاں سے آگے اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز قصر ہو جائے گی۔ حد ترخص کسے کہتے ہیں؟ اپنے شہر کی آخری دیوار سے اتنا دور ہو کہ اسے اپنے شہر کی دیواریں نظر نہ آئیں اور اپنے شہر کی آذان سنائی نہ دے۔ تو اب اگر وہاں پر نماز پڑھ کے گاڑی میں چڑھنا چاہے گا تو اس جگہ سے اس کی نماز قصر ہوگی۔ لیکن ابھی اپنے شہر سے نکل کر باہری نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہاں سے شہر کی دیواریں بھی دکھائی دیتی ہیں، آذان بھی سنائی دیتا ہے، تو نماز پوری پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں اگر کسی ایسی جگہ پر پہنچا ہے جہاں پر شہر کی دیواریں دکھائی نہیں دیتی لیکن آذان سنائی دیتا ہے، یا آذان سنائی نہیں دیتا دیواریں دکھائی دیتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے دونوں کا مخفی ہونا ضروری ہے، دیواریں بھی دکھائی نہ دیں اور آذان بھی سنائی نہ دے تو قصر پڑے گا۔ اگر ایک شرط موجود ہے دوسری موجود نہیں تو نماز فل پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شہر بالکل نیچائی میں ہے، پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اب اگر ہم پہاڑ کراس کر کے اس طرف جائیں گے تو نہ ہمیں شہر دیکھنے میں آئے گا اور ممکن ہے آذان بھی سنائی نہ دے، تو اس میں پھر حد ترخص کیسے ہوگی؟ یا ایک شہر جو ہے وہ ایسی زمین پہ جہاں اونچائی نیچائی ہے، کہیں تھوڑی اونچائی ہے کہیں تھوڑی نیچائی ہے، یا کوئی بندہ ایسا جو اندھا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو شہر میں بھی ہوگا تو شہر کو نہیں دیکھے گا، یا کوئی بندہ بہرا ہے وہ تو آذان سن ہی نہیں سکتا۔ کہتے ان کو ایسا کریں گے، فرض کریں گے کہ اگر ایک بندہ صحت مند ہو اور زمین بھی کیا ہو، ہموار ہو، تو کہاں تک آذان سنائی نہیں دے گی اور دیوار دکھائی نہیں دے گی، اس کے آگے قصر ہے، اس کے اس طرف اگر ہوگا تو نماز فل ہے۔ یعنی یہ تقدیری کا مطلب یہ کہ ابھی تو مجھے دیوار دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر ہموار زمین پر ہوتی تو بھی دکھائی نہیں دیتی تو اب آپ کی نماز قصر ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، اس کے بعد پھر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نماز کا ٹائم آپ کے گھر میں ہو گیا، مثلا ظہرین کا ٹائم یہاں پر ہی ہو گیا، آپ پھر بھی سفر کرتے ہیں نماز پڑھے بغیر، حد ترخص سے آگے جا کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز فل پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ یعنی جب نماز واجب ہوئی تھی تو اس وقت آپ کو فل پڑھنی چاہیے تھی لیکن آپ نے نہیں پڑھی اولے ٹائم پہ، کہتے کوئی مسئلہ نہیں، سفر میں اگر آپ نکل گئے سفر میں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ وقت تو وسیع ہے نا، اگر آپ کی وطن میں ہی قضا ہو گئی اور وہ سفر میں قضا پڑھنا چاہتے ہیں تو فل پڑھنی پڑے گی، قصر نہیں ہے، لیکن ادا نماز ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ قصر پڑھیں گے۔ یا آپ سفر میں تھے بیٹا، حالت سفر میں نماز ظہرین کا ٹائم ہو گیا، آپ نے پڑھی نہیں، آپ 2-4 گھنٹے بعد اپنے گھر پہنچ گئے، تو اب یہ نماز قصر پڑھیں گے فل؟ جب نماز کا ٹائم ہوا تھا اس وقت قصر آپ پر واجب تھی، کہتے ابھی جب آپ پڑھ رہے ہیں اپنے گھر میں تو ابھی ٹائم تو ہے نا، تو فل پڑھیں گے، قصر نہیں پڑھیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ خوب۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہم قصر پڑھتے ہیں تو گویا کہ 2 رکعت کے ثواب سے تو ہم محروم ہو گئے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بھائی 4 رکعت پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ فرماتے ہیں پھر اس میں جو ہے کیا ہے،
اس 2 रकात कम के बदले में एक आपको जिक्र बताएंगे, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उन 2 रकातों के जो सवाब की कमी है वो पूरी हो जाएगी। बात वाज़ेह होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंशाअल्लाह नमाज मुसाफिर को पूरा करेंगे और कल जिंदगी रही और इंशाअल्लाह खुदा हमें जिंदगी देगा तो हम नमाज जमात की बहस पढ़ेंगे। व अन यतवारा, बेटा, और छुप जाएं, ठीक है, कौन, या अन यतवारा, ये शख्स दूर हो जाए, कौन, मुसाफिर, अन जुदरान बलद ही, अपने शहर की दीवारों से। जुदरान बेटा जिदार की जमा है, बेज़र्ब फिल अर्ज़, ठीक है, ये दूर हो जाए, या ये तर्जुमा करें उससे शहर की दीवारें दिखाई न दें। मुशाहिद कहते हैं ये जो शहर की दीवारें दिखाई न दे, चलने की वजह से दिखाई न दे, यानी चल कर इतना दूर हो गया है। एक मर्तबा अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्या अभी मुझे दीवारें नजर आएंगी? तो ऐसे नमाज कसर नहीं होगी, बल्कि जमीन पर चलने की वजह से दीवारें क्या है वो देखने में न आए, ठीक है। ला मुतलकुल मुवारात, सिर्फ दीवारों का छुपना या दीवारों का न देखना ये नमाज कसर का सबब नहीं है। और यख्फा अलैह आज़ानुल बलद, या इस शख्स पर मख्फी हो, ठीक है, उस शहर का आज़ान मख्फी हो यानी सुनने में ना, वलो तकदीरन, तकदीरन का बेटा मतलब क्या, फर्जन, अगर के फर्जी तरीके से छुप जाए। क्या मतलब भाई, हम फर्ज करेंगे कि अगर ये शहर हमवार जमीन पर होता तो इतना दूर चलने की वजह से जो है क्या वो हमें दीवार दिखाई न देती। मसलन कल बलदुल मुनखफिज, मसलन कोई शहर ऐसा है जो बिल्कुल नीचाई में है, मुनखफिज यानी नीचाई, वल मुर्तफा, या कोई बेटा शहर इतनी तो पहाड़ी के ऊपर है, आम तौर पर 3 किलोमीटर पे शहर देखने में नहीं आता, लेकिन ये 5 किलोमीटर पे भी हमें देखने में आ रहा है, तो हम 5 किलोमीटर पर नमाज कसर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अगर आम शहर हमवार जमीन वाला 3 किलोमीटर से देखने में नहीं आता तो हम कहेंगे ये भी 3 किलोमीटर पे गोया कि हमें देखने में नहीं आता। या मुख्तलिफुल अर्ज, जमीन मुख्तलिफ है, कहीं थोड़ी पहाड़ी है, फिर कहीं थोड़ी नीची है, कहीं ऊंची है। वह आदमिल जिदार, या बेटा आपके शहर की दीवार है ही नहीं, तो आप यूं फर्ज करेंगे, तकदीर का मतलब अगर दीवार होती तो यहां से मुझे दिखाई न देती। वल आजान, किसी शहर में आजान ही नहीं देते, आप यूं कहें कि अगर आजान कही जाती मेरे शहर की तो यहाँ सुनाई नहीं देती। वह समय भी आदिम पे अतफ है, यानी वो आदिम समय, या किसी शख्स की जो क्या सुनाई की ताकत ही नहीं है। वल बसर, किसी शख्स के देखने की ताकत ही नहीं है। वल मुअतबर आखिरुल बलद, फरमाते वो चीज जो मोतबर है, मुशाहिद, वो शहर की आखिरी दीवार है। अलबत्ता कौन सा शहर, अल मुतवस्सित, जो दरमियाना शहर हो, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। फमा दून, या मुतवस्सित से भी छोटा शहर हो, ठीक है। वो महल्लतुल बलद, या उस शहर के मोहल्ले की दीवार दिखाई न दे, कहां पर, फिल मुत्तसए, उन शहरों में जो बहुत बड़े हैं जैसे कराची है। मुशाहिद तवज्जो, कह रहे कि दीवार दिखाई न दे, दूर से मैं तशखीस नहीं दे पा रहा, पता नहीं ये दीवार है कोई, बस थोड़ी सी ऊंची मुझे चीज नजर आती है, कहती ये काबिल कबूल नहीं है। या कोई आवाज सुनाई देता है लेकिन मैं तशखीस नहीं दे रहा कि ये गाने की आवाज है, आजान की आवाज है, मैं शायद ये आजान, कहते हैं ये नहीं, बल्कि आप तशखीस दे सकें कि ये दीवार है और ये आजान की आवाज है। सूरतुल जिदार व सौत ल शबह, सिर्फ दीवार का जो है शबह, अदा जे के सिंधी में पाछूलो चाहता हूँ, वो काबिल कबूल नहीं है। वल कलाम, ऐसे कोई आवाज आती है लेकिन तशखीस अगर नहीं दी जाती तो वो मुराद और मयार यहाँ पर नहीं है। वल इक्तफा बेअहदिल अमरैन मजहब जमाअतिन, भाई साहब आजान सुनाई न दे और दीवार दिखाई न दे, ये दोनों चीजें हों तो नमाज कसर होगी, या दोनों में से कोई एक हो। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है
آپ کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں دیواریں دیکھتے ہیں لیکن آذان نہیں سنتے، یا آذان سنتے ہیں لیکن دیواریں نہیں دیکھتے. فرماتے اور اکتفا کرنا ان دو باتوں میں سے کسی ایک پر مذہب جماعت، یہ ایک گروپ کا نظریہ ہے. والاقوى اعتبار خفائهما معا، معتبر یہ ہے کہ دونوں مخفی ہوں، یعنی آذان بھی سنائی نہ دے، دیوار بھی دکھائی نہ دے. ذہابن و عودن، جاتے وقت بھی آتے وقت بھی. یعنی مشاہد جب آپ جا رہے ہیں تو ایک ایسی جگہ پر جہاں یہ دونوں چیزیں مخفی ہو جائیں تو آپ کی نماز قصر شروع ہو جائے گی. اور اگر سفر کر کے آپ آ رہے ہیں ابھی ایسی جگہ پہنچے جہاں دونوں چیزیں نظر نہیں آ رہی تو آپ کی نماز قصر ہے. اگر دونوں نظر آ گئی یا دونوں میں سے کوئی ایک تو پھر آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی بلکہ فل ہوگی. وہ علیہ المصنف، مصنف صحابی سے دوسرے نظریے پر ہے. بیٹا علیہ ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ شفاؤہما فی سائر کتبہ، اپنے دوسری کتابوں میں، یعنی لمہ کے علاوہ. یعنی ذکرہ ہے، بیان ہے درست میں، لیکن لمہ میں کس کا قائل ہے مشاہد؟ دونوں مخفی ہوں یا کوئی ایک؟ نہیں، کوئی ایک، کیونکہ بیچ میں تو بیٹا کس کے ساتھ کیا؟ او کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ خفاء الجدران او الاذان. او کس پہ دلالت کرتے؟ تخیر پہ، یعنی وہ یا وہ. لمہ میں کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز، لیکن دوسری کتابوں میں کہا کہ دونوں مخفی ہوں. اجتماع شرائط، جب یہ سب شرائط سفر والی موجود ہوں گی، فیتعین القصر، پھر معین ہو جاتی ہے کہ آپ نماز کون سی پڑھیں بیٹا؟ قصر پڑھیں. قصر کیسے ہوتی ہے؟ بحذف اخیرت الرباعیہ، رباعیہ یعنی 4 رکعتی. اخیرتین اصل میں کیا تھا؟ اخیرتین، اضافت کی وجہ سے نون اعرابی حذف ہو گیا، یعنی آخری 2 رکعت حذف کریں گے. بھائی آخری 2 رکعت کیوں کہا؟ کیونکہ ہم الحمد بھی پڑھتے ہیں، سورت بھی پڑھتے ہیں، تو پہلی 2 رکعت تو حذف ہم کر نہیں سکتے ہیں، آخر کو کاٹ پیٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے کہ پہلی کاٹ دیں تو اس کا تو مطلب یہ کہ جب نماز قصر پڑھے گا تو پھر تیسری اور چوتھی میں تو تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتا ہے. تمام فقہا فرماتے ہیں کہ قصر میں تسبیحات اربع نہیں ہوتی. الا فی 4 مواطن، بھائی 4 ایسی جگہیں ہیں جہاں مسافر اگر نماز فل بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. ہے مسافر، سب شرائط موجود ہیں، اس کے باوجود فل پڑھنا چاہے تو فل پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سی ہیں؟ ایک مسجد دے، بیٹا دے یہ تسنیہ ہے، مسجد دین تھا. 2 مسجدیں کون سی؟ ایک مکہ والی، ایک مدینہ والی. مکے والی کا نام ہے مسجد الحرام اور مدینے والی کا نام ہے مسجد النبی. المعہودین، المعہودین کا مطلب کیا ہے؟ جو مشہور ہے. مکے میں تو ہزاروں مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے. مدینے میں بھی ہزاروں مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں یہ اختیار نہیں. جو مشہور مکے کی مسجد ہے اور جو مشہور مدینے کی مسجد ہے. ٹھیک ہے، اور مسجد الکوفہ، کوفے والی مسجد میں، ٹھیک ہے، جہاں پر حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، خدا ان کے قاتل پر لعنت کرے. ٹھیک ہے، اور والحائر الحسینی، اور امام حسین علیہ السلام کے روزے میں، صحن میں نہیں بیٹا، روزے میں جو گنبد ہے اس کے نیچے. اللہ مشرف ہی السلام، مشرفتن نہ بیٹا، مشرف ہی، جس نے شرف دیا اس روزے کو اس پر ہمارا سلام ہو. وہ ہوا بیٹا حائر کسے کہتے ہیں؟ مادار علیہ سور حضرت ہی شریفہ. ما وہ ایریا، ٹھیک ہے، مشتمل ہے، سور بمعنی دیوار، حضرت ہی کی ضمیر جائے گی امام حسین علیہ السلام کے روزے کی دیواریں جس پر شامل ہیں. وَيَتَخَيَّرُ فِيهَا، یہ تخیروں کا فاعل کون ہے؟ مسافر. پر پس مسافر کو اختیار ہے فیہا ان مواطن 4 میں، بین الاتمام والقصر، کہ نماز پوری پڑھے یا نماز قصر پڑھے. والاتمام افضل، لیکن شہید اول کے فتویٰ کے مطابق اگر پوری نماز پڑھے تو یہ نسیم صاحب کیا ہے؟ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. وہ مستند الحکم اخبار کثیرۃ، بیٹا
یہ جو آپ نے حکم بتایا کون سا؟ تخیر والا، کہ اختیار ہے کہ نماز فل پڑھی یا کثر مستند، یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اخبار کثیرۃ، بہت ساری جو ہے کیا وہ احادیث ہیں، وہ فی بعضھا، اور بعض احادیث میں پتہ ہے کیا لفظ آئے ہیں؟ انہو، یہ جو تخیر دی گئی ہے یہ من مخزون علم اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے خزانے، علم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی ہم نہیں جان سکتے کہ کیا سبب ہے، لیکن اللہ کا ایک چھپا ہوا خزانہ ہے کہ ان جگہوں پر آپ فل پڑھنا چاہیں یا کثر پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ منع ہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ تخیر کی طرف، یعنی اس تخیر کو منع کیا ہے ابو جعفر نے۔ ابو جعفر کون ہے؟ محمد ان کا نام ہے، وہ بیٹے ہیں کس کے؟ ابن بابوہ کے بیٹا، ان کا دوسرا لقب شیخ صدوق، لیکن شیخ صدوق نے منع کیا ہے۔ وہ حتم القصر، اور انہوں نے کہا ضروری ہے کہ نماز قصر پڑھیں فیہا، ان چار مواطن میں بھی، ٹھیک ہے، کہ غیر ہاں، جیسے ان مواطن کے علاوہ دوسرے جگہ، کراچی آپ جائیں گے خیرپور سے تو کیا پڑھیں گے؟ قصر، بغداد جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قصر، نجف جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قصر، کاظمین، سامرا، مشہد، قصر، تو کربلا بھی جائیں، مولا کے حرم میں بھی جائیں تو بھی قصر۔ والاخبار صحیح ہے تو، لیکن شیخ صدوق کی بات صحیح نہیں ہے، جو صحیح احادیث ہیں وہ حجت علی ابن بابوہ، وہ ابن بابوہ پر حجت ہیں۔ حجت ہیں یعنی کیا؟ وہ ان کے خلاف دلیل ہے۔ بیٹا اللہ کس کی معنی دیتا ہے؟ ضرر کی، لام کس کی معنی دیتا ہے؟ فائدے کی۔ میں اگر کہوں کہ یہ چیز حجت ہے علیہ، اس پر یعنی اس کے خلاف دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں یہ حدیث حجت ہے لہو، یعنی اس کے فائدے میں دلیل ہے، ٹھیک ہے، تو کریں کہ اخبار صحیحہ حجت ہیں شیخ صدوق کے خلاف۔ وَتَرَّدَ الْمُرْتَضَى، اب دیکھیں مولوی صاحبان کے اختلاف بھائی، ایک کہتا ہے کہ ان چار جگہوں پہ بھی نماز قصر پڑھو، پھر دوسرا ترد، وسعت کا قائل ہو گیا ہے، ترد یعنی شامل کر دیا ہے کس کو؟ اس تخیر والے حکم کو کہ قصر پڑھو یا فل۔ کہاں کہاں پر وہ ہیں؟ تو جناب مرتضی صاحب، ابن جنید صاحب فی مشاہد الائمہ، کہتے ہیں تمام ائمہ کے مشاہد روزوں کی معنی میں، تمام ائمہ کے روزوں میں آپ کو اختیار ہے کہ نماز قصر پڑھو یا کیا پڑھو؟ فل پڑھو۔ وَلَمْ نَقِفْ عَلَى مَأْخَذِهِ، بیٹا مأخذ ہی کی جگہ پہ اگر مأخذ ہما ہوتا تو بہتر تھا، مشاہد، کیوں؟ اس لیے کہ دو علماء گزرے ہیں، ایک مرتضی ایک ابن جنید، کہتے ہیں ہمیں ان دونوں کے دلیل کا پتہ نہیں چلا، یا یوں کہیں کہ مأخذ ہی کی ضمیر جائے گی طرد کی طرف، یعنی یہ جو حکم کو وسیع قرار دے رہے ہیں اس وسیع حکم کے دلیل کا ہمیں علم نہیں ہے۔ وَتَرَّدَ الْآخَرُونَ، سبحان اللہ، دوسرے مولوی تو آئے ہیں، انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ صرف امام کے روزے کی بات نہیں کی، بلکہ فی البلدان الاربع، کہا کہ چاروں شہروں میں بھی اگر آپ نماز فل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹا چار شہر کون سے؟ پورا مکہ، پورا مدینہ، پورا کوفہ، پوری کربلا۔ بعض نے کہا صرف مسجد الحرام، مسجد النبی، ٹھیک ہے، مسجد کوفہ اور امام حسین علیہ السلام کا روزہ۔ پھر جو شیخ صدوق نے کہا نہیں، وہاں بھی قصر۔ پھر جو جناب یہ مرتضی صاحب آئے، انہوں نے کہا ٹوٹل ائمہ معصومین کے روزوں میں آپ فل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پھر آئے، انہوں نے کہا چاروں شہروں میں ہی آپ فل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ وثالث، پھر تیسرا گروپ آیا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ فی بلدی المسجدین الحرمین، وہ کہتا ہے بھائی جو دو مسجدیں ہیں نا ان کے شہروں میں آپ فل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ بیٹا دو مسجدیں کون سی؟ مکے اور مدینے والی، دون الآخر ہے، لیکن کربلا اور کوفے کے شہر میں آپ کو فل پڑھنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ رابعون، یہ جو عطف ہو رہا ہے نا ثالثن و رابعون، بیٹا یہ ہو رہا ہے آخرون پہ ثالثن عطف ہوا، پھر جو ہے رابعون بھی اسی آخرون پہ عطف ہو رہا ہے۔ وہ کیا کریں؟ فی البلدان ثلاثت، کہتا ہے کہ تینوں شہروں میں آپ کو اختیار ہے بیٹا کہ نماز فل پڑھیں یا قصر۔ تین شہر کون سے؟ مکہ، مدینہ، کوفہ، جو غیر الحائر، لیکن امام حسین علیہ السلام کے شہر کی بات ہم نہیں کریں گے،
حتیٰ کہ یہ تو روزے کی بھی منع کر رہے ہیں. وہ مال الیہ المصنف فی ذکر، مصنف صاحب اس چوتھے قول کی طرف مائل ہوئے ہیں. کہاں پر؟ کتاب ذکر میں. والاقتصار علیہا موضع الیقین فیما خالف الاصل. البتہ یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے. کہتے ہیں اکتفا کرنا علیہ ان مواطن اربع پر یہ یقینی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی صرف ہم یہ کہیں مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الکوفہ اور جو ہے مولا حسین کا روزہ. کیوں؟ کہتے ہیں اصل مسافر کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ نماز قصر پڑھے. تو ان 4 جگہوں میں اجازت ملی ہے، تو ان 4 جگہوں پہ فل پڑھنا یہ اصل کے حکم کے خلاف. اصل یہ ہے کہ قصر پڑھو. خوب، اب اصل کے خلاف آپ یقینی مورد پہ تو ٹھہر سکتے ہیں، مشکوک موارد میں نہیں جا سکتے. تو یقینی مورد یہی 4 ہیں، ان کے شہر وغیرہ مراد نہیں ہے. وَلَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ حَاضِرًا، اگر داخل ہو جائے علیہ انسان پر، ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم، حاضراً در حالی کہ وہ شخص ابھی مسافر نہیں ہے، یعنی میں ابھی مدرسے میں ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، بحث اس طریقے سے ٹائم حاضر ہوا کہ مضى من الوقت قدر الصلاۃ، اس وقت میں سے نماز جتنا ٹائم گزر گیا. بھائی ظہرین میں ہمیں کتنی دیر لگتی ہے پڑھنے میں؟ زیادہ سے زیادہ دونوں نماز میں 8 منٹ. ٹھیک، نماز کا ٹائم ہوا، وضو کرنے کی بھی مجھے فرصت ملی، 8 منٹ بھی گزر چکے، اب میں سفر کرتا ہوں. بشرائطہا، یعنی نماز کا ٹائم گزر جائے نماز کی شرائط کے ساتھ، یعنی شرائط کو بھی انجام دینے کا ٹائم گزرے. کون سی شرط؟ المفقودت، وہ شرائط جو اس ٹائم کے وقت موجود نہیں تھی. مثلا بغیر وضو کے تھا. قبل مجاوزت الحدین، قبل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بھائی دخل الوقت، یعنی وقت داخل ہوا، ابھی اس نے دونوں حدیں کراس نہیں کی، یعنی دیواروں سے بھی دور نہیں ہوا اور آذان سننے سے بھی دور نہیں ہوا. او ادرکہ بعد انتہاء سفر ہی، یا یہ شخص وقت کو درک کرتا ہے کب؟ بعد انتہاء سفر ہی، جب اپنا سفر ختم کر کے اپنے شہر میں آ رہا تھا. بس ادرک اس طریقے سے کہ اس نے درک کیا من الوقت، وقت سے، رکعتن فصاعدا، ایک رکعت یا ایک سے زائد. مثلا بیٹا آپ کراچی گئے تھے، کراچی سے جیسے واپس آئے آپ رستے میں نماز آپ نے نہیں پڑھی، اب گھر پہنچے تو ابھی ظہرین کا ٹائم ہے. اگر پوری نماز کا ٹائم نہیں تو کم از کم ایک رکعت کا تو ٹائم ہے، باقی وقت کے بعد ہوگی. تو کیا ہے؟ اتم الصلاۃ فیہما، تو یہ شخص نماز پوری پڑھے گا دونوں صورتوں میں. یہ دیکھیں وقت حاضر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ابھی آپ نے حدیں بھی تجاوز نہیں کی، یا آخری ٹائم پہ آپ سفر سے پہنچے تو ابھی تو وطن پہنچ گئے نا، تو اب قصر کیوں پڑھیں گے؟ اب پوری پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَلِدَلَالَةِ بَعْضِ الْأَخْبَارِ عَلَيْهِ، اور بعض احادیث بھی دلالت کرتی ہیں بیٹا کس پر؟ کہ یہ نماز پوری پڑھے گا. وَالْقَوْلُ الْآخِرُ الْقَصْرُ فِيهِمَا، اور دوسرا قول ہے کہ دونوں صورتوں میں کیا کرے گا؟ نماز قصر پڑھے گا. ٹھیک بیٹا، البتہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وقت حاضر ہوا تھا تو اس وقت یہ اپنے حد میں تھا اور پھر سفر شروع کر چکا. اگر سفر شروع نہیں کرے گا پھر تو بات ہی ختم، نماز پوری پڑے گا. فرض بحث یہ ہے کہ ابھی اس نے یہ حدیں تجاوز نہیں کی تھی، جاتے وقت ٹائم ہو گیا تھا. اب یہ نماز حدوں کے باہر جا کے پڑھتا ہے، تو ایک قول کہتا ہے کہ یہ پوری پڑھے گا، دوسرا قول کہتا ہے کہ قصر پڑھے گا، تیسرا قول کیا ہے؟ تخیر، اس کی مرضی ہے پوری پڑھے یا قصر پڑھے. اور چوتھا قول یہ ہے القصر فی الاول، کہتے پہلی صورت میں قصر پڑے گا، یعنی جب وقت آپ کے گھر میں ہوا اس کے بعد آپ نے سفر شروع کیا اور نماز سفر میں پڑھتے ہیں تو قصر پڑھیں گے جاتے وقت. والاتمام فی الثانی، لیکن اگر سفر کر کے آپ گھر پہنچے ہیں اور ابھی ٹائم ہے تو اس میں آپ پوری پڑھیں. والاخبار متعارضۃ، اخبار کا بھی آپس میں جھگڑا ہے مشاہد، کوئی حدیث قصر کہتی ہے کوئی فل کہتی ہے. والمحصل مختارہ الہنا، کہتے ہیں بھائی نچوڑ سب حدیث کا وہی ہے جس کو مصنف نے یہاں پر انتخاب کیا. یہاں پر کس کو انتخاب کیا بیٹا؟ اتم، کہ نماز یہ تام پڑے گا قصر نہیں پڑے گا. وہ یستحب، مستحب ہے
جبرو کل مکسورت کہ ہر کسر نماز کا یہ جبران کرے. بیٹا ہر کسر نماز کا. وکیل اور ایک قول یہ کہتے ہیں کل صلاۃ صلی سفرن. بھائی صرف کسر نماز نہیں. مشاہد اگر کسر نماز کی بات کریں تو صرف 3 نمازیں ہوں گی, ظہر عصر عشاء. اگر دوسری بات کو لیں ہر وہ نماز جو سفر میں پڑھی جائے تو پھر تو اس میں فجر بھی ہو سکتا ہے, مغرب بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتی ہے. بالتسبیحات الاربع. بھائی نماز کا جبران کرے گا کیسے؟ تسبیحات اربع پڑھے گا. کتنی مرتبہ؟ 30 مرتن, 30 مرتبہ پڑھے گا عقبہا اس نماز کے بعد. بیٹا آپ نے ظہر کی نماز قصر پڑھی تو اب 30 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. والمروی البتہ روایت میں التقیید قید آیا ہے. مشاہد کس کا؟ کہ وہ نماز جو قصر پڑھی ہے, قصر کی قید ہے, اس میں آپ کو 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنی پڑے گی. وقد روی استحباب فعلھا. روایت میں تو آیا ہے کہ مستحب ہے کہ آپ تسبیحات اربع پڑھیں عقیب کل فریضۃ, ہر واجب نماز کے بعد. ٹھیک ہے, چاہے آپ سفر میں ہوں چاہے آپ سفر میں نہ ہوں. کب پڑھیں؟ فرماتے ہیں فی جملۃ تاکید, نماز کی جو تاکیبات ہیں. مثلا تسبیحات حضرت زہرا ہے, ٹھیک ہے, سلام اللہ علیہ, تو اس کے ساتھ یہ بھی پڑھنا ہے. فاستحبابها, پس تسبیحات کا مستحب ہونا عقیب المقصورت قصر نماز کے بعد. یکون آکر یہ زیادہ تاکید والا ہو جائے گا. بھائی اگر قصر نہیں تھی تو بھی تو آپ کو پڑھنا ہے نا, قصر میں تو بطریقہ اولا پڑھیں. وَهَلْ يَتَدَاخَلُ الجبر وتعقیب ام یستحب تکرارها. توجہ بھائی, اگر آپ کہتے ہیں تسبیحات اربع جبران کرتی ہیں ان 2 رکعت کا, یعنی پھر یہ تسبیحات اربع گویا نائب ہو گئی ان 2 رکعت کا. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں تسبیحات اربع تاکیبات نماز میں شامل ہے. اب اگر سفر میں آپ گئے, آپ نے نماز قصر پڑھی تو آپ کو 30 مرتبہ تو تسبیحات اربع پڑھنا ہے ان 2 رکعتوں کے بدلے, اور 30 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے کس کے لیے؟ تاکیب کے لیے. کیا یہ آپس میں تداخل کرے گا؟ یعنی بس آپ نے 30 مرتبہ پڑھی, جبران بھی ہو گیا اور تاکیب بھی ہو گئی, یا ایسا نہیں ہے. مثلا آپ نے نیند بھی کی, واش روم بھی گئے, نیند کی وجہ سے بھی وضو کرنا ہے, واش روم کی وجہ سے بھی وضو کرنا ہے, تو اسباب وضو کتنے ہو گئے؟ 2. لیکن ایک ہی وضو میں دونوں کا کام چل جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کیا تداخل کرے گا جبر اور تاکیب ایک دوسرے میں, یعنی صرف 30 مرتبہ پڑھیں گے, یا مستحب ہے تکرارھا کہ ہم تسبیحات اربع کا تکرار کریں. 30 مرتبہ بیٹا ان 2 رکعتوں کے بدلے میں پڑھیں اور 30 مرتبہ تاکیبات والا پڑھیں. وجہان اس میں 2 وجہ. اجودہما الاولو, اجود وجہ ان 2 میں سے کیا ہے؟ پہلی ہے, یعنی تداخل ہوگا. کیوں؟ لتحقق الامتصال فیہما, اس لیے کہ آپ نے اطاعت کر دی ہے بیٹا فیہما ان دونوں صورتوں میں. دونوں صورتیں کون سی تھیں؟ یعنی جبر والی ہے تو جبر بھی ہو گیا, تاکیب والی ہے تو تاکیب بھی ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ